ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہ، البتہ ضرور جمع کریں گے تم کو قیامت کے دن، نہیں کوئی شک جس میں، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں۔ پس کیا نہیں تم کو منافقین کے بارے میں دو گروہوں کے، اور اللہ نے پھیرا ان کو الٹ دیا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم دو ہدایت، جس کو بھٹکا دیا اللہ نے اور جس کو بھٹکا دے اللہ، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ وہ چاہتے ہیں کاش تم کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا تو تم سب ہو برابر، تو نہ تم بناؤ ان سے دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے راستے میں اللہ کے۔ یہاں پر منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے، اس لیے ان کو دوست نہ بناؤ۔ پکا دوست بناؤ گے تو یہ ہوگا کہ وہ تمہارے ایمان کو بگاڑ دیں گے، وہ تمہارے رازوں کو لے کر جو ہے سو دشمنوں تک دیں گے۔ ہجرت کرے، اور اللہ کے راستے میں اس زمانے میں ہجرت تھی، اب یہ ہے کہ برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا ہجرت ہے۔ وہ تمہاری طرح پکے ایمان والے نہ ہو جائیں تب تک ان کو دوست نہیں بنانا، یعنی جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے ان کو جو ہے سو دوست نہیں بنانا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں، یہ میدان جنگ میں ہے، یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، مگر وہ لوگ جو پناہ لے طرف ایک قوم کی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے، یا وہ آئے تمہارے پاس تنگ ہوئے ان کے سینے کے، وہ جنگ کرے تم سے یا وہ جنگ کرے اپنے قوم سے، اور چاہتا اگر اللہ البتہ مسلط کر دیتا ان کو تم پر، پس البتہ وہ لڑتے، پھر اگر وہ ایک طرف ہو گئے تم سے تو نہ جنگ کرے تم سے، اور دے ڈالا
تمہارے طرف صلح کو تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ۔ یہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے جنگ جائز کر دی تھی مدینے میں آنے کے بعد۔ یہ تو صحابہ کرام کے لیے تھا، جنگ تو اب ہم نہیں کر سکتے۔ جنگ صرف دین کی راہ میں بھی جو ہوتی ہے وہ کوئی گروپ آف پیپل نہیں نکل سکتے، یہ صرف اسلامک کنٹری یعنی جو اسلامک کنٹریز ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی کچھ تھوڑے لوگ نکل کے ایسے ہی جنگ کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر بتا رہے ہیں کس سے جنگ کرنا ہے۔ کوئی جنگ کرے تو جنگ کرو۔ اگر کوئی پیس ٹریٹی کانٹریکٹ ہو مسلمانوں کا کسی قوم سے تو ان سے جنگ نہیں کرنا ہے۔ وہ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تو ان سے بھی جنگ نہیں کرنا ہے۔ یہاں پہ کس سے جنگ کرنا ہے؟ وہ تمہارے اوپر حملہ کرے، ان سے جنگ کرنے کے حکم ہے، کلیئرلی یہاں بتایا جا رہا ہے۔ عنقریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو وہ چاہتا ہے وہ امن میں رہے اور امن میں رہے اپنے قوم سے، جب کبھی وہ پھیرے طرف فتنے کی لوٹا دیا گیا اسی میں، پھر اگر وہ نہ چھوڑے اور نہ ڈالے تمہاری طرف صلح اور نہ روکے اپنے ہاتھوں کو تو پکڑو ان کو۔ یعنی اگر وہ صلح نہیں چاہتے ہمارے خلاف جنگ کرے تو پھر جو ہے سو ان کے ساتھ جنگ کرو اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، یعنی میدان جنگ میں یہ حکم ہے۔ اور یہی لوگ بنایا ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف دلیل حجت کھلی، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا مومن، اور خون بہا سپرد کیا گیا طرف اس کے گھر والوں کے، یہ کہ وہ صدقہ کر دے۔ پھر اگر ایک قوم سے ہے تو جو دشمن ہے تمہاری اور وہ مومن ہے تو آزاد کرنا ہے ایک گردن کا مومن۔ اگر ایک قوم سے ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ عہد تو خون بہا ادا کرنا ہے سپرد کیا ہوا اس کے گھر والوں کے، اور آزاد کرنا ہے ایک گردن کا مومن۔ تو جو کوئی نہ پائے پس روزے رکھنا ہے 2 ماہ مسلسل، توبہ اللہ کی طرف سے توبہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا۔ یہاں پر جو ہے سو قتل نہیں کرنا ہے۔ پیس ٹریٹی اگر کانٹریکٹ ہو تو مسلمانوں کا کسی قوم سے تو ان کو جو ہے سو قتل نہیں کرنا، پھر کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہیے، یعنی کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہتے تو ان کا بھی قتل نہیں کرنا ہے۔ وہ صلح اگر چاہتے ہیں تو بھی قتل نہیں کرنا۔ قتل کرنا ہے وہ کافر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، فتنہ، اور اگر وہ سازش اگر جنگ کی چھپ کر کرے تو ان کو قتل کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں۔ وہ صلح نہیں چاہتے ہیں تو ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو جزا اس کی جہنم ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور غضب ناک ہوا اللہ اوپر اور لعنت کی اس پر، اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ یہاں پہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کا قتل کرے، سوائے قتل قطع سے ہو جائے، جو غلطی سے ہو جائے۔ اگر ایکسیڈنٹلی قتل ہو گیا کسی مسلمان کی جان چلی گئی بنا ارادے کے تو اسے جو ہے سو قتل قطع کہتے ہیں۔ پھر اس میں کفارہ دینا ہے پلس دیت بھی دینا ہے۔ پھر کفارہ کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رہنا ہے، وہ اگر نہیں ہو سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ کفارے کے ساتھ ساتھ بلڈ منی بھی وارث کو دینا ہے۔ اب یہاں پہ ایکسیڈنٹلی کام کرتے ہوئے مشینوں یا گاڑی سے کسی مسلمان کی جان چلی جائے تو اس کو کفارہ بھی ہے، بلڈ منی بھی ہے۔ پھر اگر مرنے والا دشمن قوم سے تھا لیکن مسلمان تھا تو پھر صرف کفارہ دینا ہے، بلڈ منی نہیں دینا ہے، کیونکہ بلڈ منی دیں گے تو دشمن قوم کو کیا کرے گی، وہ جو ہے سو پیسوں سے اسٹرانگ ہو جائے گی۔
اگر کوئی ایسی قوم سے جو ہماری اس قوم سے پیس ٹریٹی تھی، یعنی مسلم گورنمنٹ کی، جو گورنمنٹ کے انڈر ہم ہیں، اس کے لیے کفارہ بھی ہے، دیت بھی ہے۔ قتل عمد کیا ہے؟ انٹینشنلی کلنگ، یعنی جان بوجھ کر کسی کا قتل کرنا، یعنی مرڈر، یہ تو حرام ہے۔ اس کے لیے اس کا نہ کفارہ ہے نہ دیت ہے، اس کے لیے جہنم ہے اور اللہ کی لعنت ہے، یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہاں کتنے کلیئر اور بیوٹیفل طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں ہم کیسے رہنا ہے، یہ تک اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب سفر کرو تم راستے میں اللہ کے تو تمیز کر لیا کرو، اور نہ تم کہو واسطے اس کے ڈالے طرف تمہارے سلام نہیں ہو تم ہم مومن، تم چاہتے ہو سامان زندگی کا دنیا کی، پس اللہ کے پاس غنیمتیں بہت سی، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، پس احسان کیا اللہ نے تم پر تو وضاحت طلب کر لیا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کوئی زبردستی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو مسلمان نہیں ہے کر کے ان کو جو ہے سو میدان جنگ میں قتل مت کرو، کیونکہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ جب کوئی زبان سے کہہ دے کہ مسلمان ہیں تو اس کے ساتھ مسلمان والا ہی رویہ رکھنا ہے۔ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ کسی کو بھی کافر کا لیبل نہیں لگا سکتے، ہم کوئی بھی کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کافر جیسا معاملہ مت کرو۔ جو ہدایت پہ نہیں ہیں ان کو جو ہے سو نام بھی مت رکھو۔ نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے مومنوں میں سے سوائے معذوروں کے اور مجاہدوں میں سے اللہ کے راستے میں اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے، یعنی یہاں پہ دو کیٹیگریز بتائے جا رہے ہیں، ایک سٹرگل کرتے ہیں، دوسرے بیٹھ کے خالی تماشا دیکھتے ہیں، تو برابر نہیں ہو سکتے وہ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں سو رہے ہیں اور دن رات جا کر، کچھ ایسے ہیں کہ دن رات جا کر علم حاصل کر رہے ہیں، اور قرآن اور حدیث کا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو فضیلت بخشی اللہ نے مجاہدوں کو، یعنی سٹرگل کرنے والوں کو، اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ بیٹھنے والوں پر درجے میں، اور ہر ایک کو وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر، اجر عظیم کے درجے ہیں ان کے لیے۔ اگر ہم دین کے لیے سٹرگل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اجر عظیم ہیں ان کی طرف سے، اور بخشش اور رحمت، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر، وہ کہتے ہیں تم کس حال میں؟ وہ کہتے ہیں کہ کمزور مجبور، زمین میں وہ کہتے ہیں کیا نہ وسعت والی تھی اللہ کی زمین تو تم ہجرت کرتے اس میں، تو یہی لوگ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کمزور تھے، ایمان لائے لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت نہیں کیے، تو فرشتے ان سے سوال کر رہے ہیں روح نکالتے وقت، تو کہتے ہیں اللہ کی زمین وسیع تھی، تم کہیں اور چلے جاتے، تمہارے لیے ایمان پہ چلنا آسان ہوتا۔ اگر ایسے ایکسکیوزز سے دین پہ عمل نہیں کرتے تو ان کے لیے جہنم ہے، مگر مجبور مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی ہیلے کی، اور نہ وہ راہ پاتے کسی راستے کی۔ تو بعض بہت ہی مجبور ہے، جیسے معذور ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو ان کی بات الگ ہے، ان کے لیے چھوٹ ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ان کو، اور ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا۔ اور جو کوئی ہجرت کرے راستے میں اللہ کے پائے زمین میں پناہ گاہ بہت سی اور وسعت، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی، پھر پالے موت، تو تحقیق واقع ہو گیا اجر اس کا اللہ پر، واقع ہو گیا اجر اس کا اللہ پر، اور اللہ ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کمی کر لو نماز میں، اگر ڈرو تم کہ ستائے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ تمہارے لیے ہے کھلے دشمن۔
اور جب ہو آپ ان میں تو آپ قائم کرے ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے تیرے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ لیے رہے اپنے اسلحہ کو، پھر جب وہ سجدہ کرے پھر بس چاہیے کہ ہو تمہارے پیچھے سے، اور چاہیے کہ آ جائے ایک گروہ دوسرا، نہیں انہوں نے نماز پڑھی، بس چاہیے کہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ لیے رہے بچاؤ اپنا اور اسلحہ اپنا۔ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے، پھر وہ جھک پڑے تم پر جھکنا ایک ہی بار، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اگر تمہارے ساتھ کوئی اذیت بارش میں سے، یا ہو تم بیمار، یہ کہ تم رکھ دو اپنے اسلحہ کو۔ یہاں پہ دنیا کے فائدے کے لیے ہجرت نہیں کیے، دین اسلام کے لیے، دین اسٹیبلش کرنے کے لیے ہجرت یعنی اپنا ملک چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، اس کے لیے رزق کا انتظام اور اجر ہے، اگر راستے میں مر جاتا ہے تو بھی اس کا جو ہے اجر ثابت رہ جاتا ہے۔ یہاں پر صلاۃ القصر، سفر کی نماز یعنی چھوٹی شارٹ کر کے پڑھنا ہے، ایگزامپل ظہر کے 2 رکعت فرض، اس طرح سے عصر کے 2 رکعت فرض، اور صلاۃ الخوف جو ہے حالت خوف میں، دشمن کا اگر خوف ہو، جان کا خوف ہو، تو کبھی بھی اس میں بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، شادی میں چلے گئے چلو نماز چھوڑ دیے، یہاں چلے گئے نماز چھوڑ دیے، شاپنگ میں نماز چھوڑ دیے، جبکہ میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ پروسیجر کیا ہے میدان جنگ میں؟ 2 گروپس میں لوگ ڈیوائیڈ ہوں گے، فرسٹ گروپ فرسٹ رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے، اور سیکنڈ گروپ پروٹیکشن کرے گا، پھر سیکنڈ رکعت میں پلیسز ایکسچینج ہو جائے گی، فرسٹ گروپ کیا کریں گے، انڈیویجولی سیکنڈ رکعت کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو نماز کمپلیٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ لیسن کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور ذکر کی امپورٹنسی اس سے پتہ چلتی ہے، کسی بھی حال میں فرض نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایمان والے جو ہے سو تکلیف اٹھاتے ہیں اور اجر کی امید بھی رکھتے ہیں، اور لیے رہو اپنا بچاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ پھر جب پورا کر چکے تم نماز کو، پس یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرنا ہے۔ پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تو قائم کرو نماز، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض، وقت کے پابندی کے ساتھ۔ اب یہ آگے کی آیتوں میں یہ ہے، جس طرح جو ہے سو جنگ میں تکلیف تم اٹھا رہے ہو تو کافر بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن تم جنتی ہے اور وہ جہنمی ہے، یہ فرق ہے۔ تو اور نہ تم دکھاؤ کمزوری پیچھے کرنے ایک گروہ کے، اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے تو بے شک وہ تکلیف اٹھاتے جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ نہیں رکھتے امید، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا۔ بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، تاکہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان ساتھ اس کے جو دکھایا آپ کو اللہ نے، اور نہ آپ قیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہر فیصلہ جو ہے سو قرآن اور سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن اور سنت کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دین کے ساتھ خیانت ہوگی ان کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سفارش نہیں کریں گے، اور بخشش مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اور نہ تم جھگڑو ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا جو کوئی ہے خیانت کار گنہگار۔ وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپا سکتے اللہ سے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپا سکتے نہیں چھپا سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کو مشورہ کرتے نہیں جو وہ پسند کرتا بات میں سے، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں، گھیرنے والا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سو راتوں میں جو بھی مشورہ کرتے ہیں وہ سب اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سو یہ سب باتوں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ یہاں پر واقعہ ہے، بنو ظفر انصار کا ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک شخص تما بن عبیرق نے اپنے ہمسائے کے گھر سے چوری کی تھی، اور اس چیز کو ایک یہودی کے پاس جو ہے امانت کے طور پر رکھ دی تھی۔ تو مالک کو شک ہوا
تو یہودی پر پوچھنے پر یہودی نے بتایا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو بنو ظفر کے لوگ طمع کو سپورٹ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طمع کے حق میں فیصلہ کرنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سچائی کی خبر دی تھی۔ تو آیت نمبر 105 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخاطب اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ فیصلہ وحی کے ذریعے کرے۔ قرآن حق ہے، صحیح اور غلط میں جو ہے سو یہ فیصلہ کرتی ہے۔ خیانت یعنی خیانت کس کو کہتے؟ چیٹ کرنے والا شخص اور اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب کے عمل کا علم ہے، جو چھپا کر بھی کیے جاتے ہیں یعنی جو چھپ کر بھی کیے جاتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ دنیا میں گناہ کر کے ایک دوسرے کی مدد سے بچ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں، تم وہ لوگ ہو، جھگڑا کیا تم نے اس کے بارے میں زندگی میں دنیا کی، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن؟ یہ کون ہوگا ان پر کارساز؟ قیامت کے دن ان پر کون ہوگا کارساز اللہ کے سوا؟ اور جو کوئی عمل کرے گا برا یا ظلم کرے گا اپنی جان پر، پھر بخشش مانگے گا اللہ سے، پالے گا اللہ کو غفور الرحیم۔ اور جو کوئی کمائے گا گناہ تو بے شک کماتا ہے اس کو اپنی جان پر، اور ہے اللہ علم والا حکمت والا۔ کسی سے گناہ ہو جائے پھر اس نے جو سو سچی توبہ کی تو بخشش پائے گا۔ کسی نے انٹینشنلی گناہ کیا اور بخشش نہیں مانگی تو وہ گناہ اس کی اپنی جان پر ہوگا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کے گناہ اور غلطی کو کسی پر بھی نہیں تھوپنا ہے۔ توبہ کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ گناہ ایکسیپٹ کرے، ریپیٹ نہیں کرے اور دل سے بخشش مانگے۔ اور جو کوئی کمائے گا خطا یا گناہ پھر پھینک دے گا اس کو بے گناہ کو، تو تحقیق اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ کھلم کھلا۔ اب اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو ان کا ذکر ہے۔ بنو ظفر کے کچھ لوگ جو سو جھوٹی باتیں بنا کر غلط فیصلہ کروانا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا اور غیب کا علم نہیں جانتے تھے، لیکن جب قرآن آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم والا کوئی اس دنیا میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن آنے کے بعد بھی آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا آپ پر اور اس کی رحمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ بھٹکاتے آپ کو، اور نہیں وہ بھٹکاتے مگر اپنے نفسوں کو، یعنی وہ خود اپنے آپ کو بھٹکاتے اور نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی۔ اور اتاری اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور تعلیم دی آپ کو جو نہ آپ جانتے، اور ہے فضل اللہ کا آپ پر بہت بڑا۔ نہیں کوئی بھلائی بہت سی مگر سرگوشیوں کی جو حکم دے صدقے کا یا نیکی کا یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان، اور جو کوئی کرے گا یہ کام تلاش کرنے کا رضا اللہ کی تو عنقریب ہم دیں گے اجر عظیم، یعنی لوگوں کی اصلاح کریں گے، ملائیں گے لوگوں کو تو بڑا اجر ہے۔ یعنی سرگوشیاں کیا ہے؟ کانا پھوسی کرنا، چھپ چھپ کے جو ہے سو سیکریٹلی بات کرنا، بری باتوں کو یعنی غلط کاموں کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے سو الاؤڈ نہیں ہیں۔ ایگزامپل سازش، بدگمانی، یہ سب بری باتوں کے لیے یہ سب چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں۔ ہاں، اچھی باتوں کے لیے الاؤڈ ہے، جیسے چھپ کے کرنا یعنی نیکی یا پھر صدقہ یا اصلاح، یہ الاؤڈ ہے۔ قرآن سنت کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ اس سے ہم کو کیا لیسن ملتا ہے؟ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، صحیح طریقے سے زندگی گزارے۔ اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی اس کے بعد جو واضح ہو گیا اس کے لیے ہدایت، اور وہ پیروی کرے سوائے راستے کے مومن کے ہم پھیر دیں گے جدھر بھی پھر گیا، اور ہم ڈالیں گے اس کو جہنم میں، اور کتنا برا لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب یہ لیسن ہمارے لیے دیکھیے، قرآن اور حدیث ہمارے پاس آ گئی، اس کے باوجود قرآن اور سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی اور راستے کی طرف پھر گئے، کبھی ویسٹرن کلچر کی طرف پھر گئے، کبھی نئی سوچ کی طرف پھر گئے، پھر کے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیے،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرف پھر گئے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، یعنی اس کو اسی طرف ڈال دیں گے، یعنی جہنم میں ڈال دیں گے۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دے گا جو علاوہ ہے اس کے جس کے لیے چاہے گا، اور شریک ٹھہرایا گیا اللہ کے ساتھ تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا دور کا۔ نہیں وہ پکارتے سوائے مگر دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ لعنت کی اس پر اللہ نے، اور کہا البتہ میں ضرور لوں گا ایک حصہ تیرے بندوں میں سے مقرر، یعنی شیطان نے کہا میں بندوں میں سے ایک حصہ لے کر رہوں گا، یعنی میں ان کے نیکیوں کو ضائع کر دوں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ شیطان کیسے چالے چلے گا، تو ہم کو الرٹ رہنا چاہیے۔ اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا، پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے جانوروں کے کان، اور البتہ میں حکم دوں گا ان کو، اور البتہ وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق۔ اور جو کوئی بنائے شیطان کو دوست سوائے اللہ کے تو تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، نقصان کھلا۔ وہ وعدہ کرتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے ان کو، اور نہیں وعدہ کرتے مگر شیطان دھوکے کا۔ شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے۔ مشرک جو ہے سو بتوں، آئیڈیلز اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان انسانوں کو بھٹکاتا ہے، غلط کاموں کو خوبصورت بنا کر بتاتا ہے، بدعت کو صحیح اور نیکی سمجھ کر کرنا، یعنی یہ امیدیں اللہ کے سوا کسی اور سے کرنے کے وہ کام بنا دے گا۔ جانوروں کے کان جو ہے سو کاٹ کر اہل عرب جو ہے سو بت کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، یعنی غیر اللہ کے اوپر، یعنی خبروں پہ جا کے کرتے ہیں، وہ بھی غیر اللہ کے لیے ہی ہے، بھلے ہی وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، وہ بھی غیر اللہ۔ اور جھوٹی تمنا کیا ہے؟ دنیا کی خواہشات یعنی ڈیزائرز، اور تخلیق بدلنا یعنی کیا ہے؟ وہ پلاسٹک سرجری، آئی برو یعنی بریسٹ امپلانٹ اور ٹیٹوز کرنا، یہ سب۔ تو اس سے لیسن ہم کو کیا کرنا ہے؟ شیطان کے وسوسوں کو پہچاننا ہے اور ان سے بچنا بھی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور نہ وہ پائیں گے اس سے جائے پناہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ہم عنقریب داخل کریں گے ان کو باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ کے بات میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو جنت عطا کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، اور کتابوں پر یعنی سارے چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور جو ہے سو عمل بھی کرنا ہے ساتھ میں، ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے، تو ان کے لیے جنتیں ہیں۔ نہیں ہیں تم آرزوؤں پر اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی، جو کوئی کرے گا برا بدلہ دیا جائے گا ساتھ اس کے، اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کو کوئی اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست، اور نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہود جو ہے سو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو اللہ سے، تو وہ جنت میں لے جائیں گے۔ نصارہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، گناہوں کو لے کر سولی پر چڑھ گئے تو انہیں بھی جنت مل جائے گی۔ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوگا، اپنے اعمال کا نتیجہ سب کو ملے گا۔ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کرنا ہے، صرف امید کافی نہیں ہے۔ جنت کیا ہے؟ ایمان پلس نیک عمل، صرف اللہ کے لیے اور قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو وہ اس کے لیے جنت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ تمہاری آرزوؤں سے فیصلہ نہیں ہوگا، بیسیکلی کیا ہے؟ عمل دیکھا جائے گا، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں میں سے، کوئی مرد ہو یا ہو کوئی عورت، حالانکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ داخل ہوں گے۔ کلیئر ہے کہ عمل کرنے والا ہی داخل ہوگا جنت میں، اور نہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر۔ اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں؟ اس سے جو سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، حالانکہ وہ نیکوکار ہے، اور وہ پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کی،
یعنی حنیفن، یعنی ملت ابراہیم حنیفہ، حنیفہ یعنی یکسو، یکسو یعنی فرما بردار، سرنڈر کر دینا اللہ تعالیٰ کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنی پوری ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے۔ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی سب چیز آسمان اور زمین میں صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کو گھیرنے والا، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے۔ اور وہ فتوے پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے معاملے میں، اللہ کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں، اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں یتیم لڑکیوں کے جو وہ نہیں تم دیتے ان کو، جو لکھا گیا ان کے لیے، اور جو تم رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کر لو ان سے، اور کمزور سمجھے جانے والے بچوں میں سے، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، اور جو تم کرو گے نیکی میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا۔ اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہو اپنے شوہر سے بدسلوکی سے یا بے رخی سے، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ اصلاح کر لے، آپس میں صلح کرنا، اور صلح بہتر ہے، اور موجود رکھا گیا نفسوں میں بخل کو، اور اگر تم احسان اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر۔ یہاں پر وہی چیز بتائی گئی ہے کہ عورتوں کے بارے میں نکاح، یعنی یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح، مہر دینا، اچھا سلوک کرنا، وراثت میں حصہ دینا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو کچھ ٹرمز پہ اپنے حقوق کو چھوڑ کر وہ لوگ جو ہے سو کمپرومائز کر سکتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ یعنی عورت ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو مائکے میں بھی کوئی نہیں ہے، تو گھر جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے، تو یعنی مائکے کے گھر جانے کا بھی راستہ کوئی نہیں ہے، تو مرد سے کمپرومائز کرے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ میری فائنینشیل رسپانسبلٹی تم اٹھاؤ اور تمہارا نکاح میں میں رہوں گی، لیکن میرے کچھ رائٹس گیو اپ کرتی ہوں، جیسا کسی کے نکاح میں بھی رہنے سے عورت جو ہے سو محفوظ گھر میں رہتی ہے، تو یہ کمپرومائز کرنا یہ بیٹر ہے، تو مجھے گھر عطا کرو، اس طرح عورت کہہ سکتی ہے۔ تو کچھ ٹرمز پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صلح بہتر ہے۔ تو لڑائی جھگڑے سے صلح بہتر ہے، نہ صرف میاں بیوی کے رشتے میں، یعنی ہر معاملے میں صلح بہتر ہے، ہر رشتے میں صلح بہتر ہے، ہر معاملے میں صلح بہتر ہے۔ اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے یہ کہ تم عدل کرو درمیان عورت کے، اور اگرچہ تم حریص ہو تو نہ تم مائل ہو، پوری طرح مائل ہونا کہ تم چھوڑ دو اس کو معلق کی طرح، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک سے زیادہ بیوی ہو تو کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ معلقہ یعنی نہ شادی شدہ ہے نہ طلاق شدہ تو نہیں چھوڑنا ہے، یعنی اس کو ویسا نہیں چھوڑنا ہے، بیچ ادھر لٹکا کے نہیں چھوڑنا ہے، کسی ایک کی طرف پوری طرح بھی نہیں جھک جانا ہے۔ ان معاملوں میں جو ہے سو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ لاسٹ سٹیج ہے کہ الگ ہونا، لیکن صلح بہتر ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے سو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، پھر صلح کر لینا ہے، لاسٹ سٹیج ہے وہ الگ ہونا۔ لیسن کیا ہے اس سے؟ احسان کرنا ہے، صبر کرنا ہے، رشتہ نبھانا ہے، لیکن غلط کاموں میں نہیں پڑنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور ہے اللہ وسعت والا، حکمت والا۔ اور اللہ کے لیے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور البتہ تحقیق وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو جو دیے کتاب تم سے پہلے، اور جو تم کو بھی کہ تقوی کرو تم سے پہلے اور تم کو بھی، یعنی اس سے پہلے بھی کتاب دیے اور تم کو بھی کتاب دیے۔ ہم کو کیا کتاب دیے؟ قرآن، کہ تقوی کرو اللہ کا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اور محسنین میں کیا آئے گا؟ محسن میں پرفیکشن ہے، ہر چیز میں پرفیکشن ہے،
تو متقی میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، محسن میں کیا ہے پرفیکشن ہے اور ہر چیز میں وہ پرفیکٹلی کرتے ہیں، اور متقی کیا ہے ہر چیز میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دو طریقے سے عمل کرنے، یعنی ایک تو اللہ کے احکامات کو اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرنا، اور دوسرا جو ہے سو پرفیکٹلی عمل کرنا۔ ہم میں یہ دونوں چیزیں کمبائن ہونا ہے، یعنی یہ چیز کو ہم غور کرنا ہے اور ہم میں یہ عمل لانا ہے، دونوں بھی چیزیں ہم میں جو ہے سو یہ کمبائن ہونا ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اگر وہ چاہے کہ وہ لے جائیں تم کو اے لوگوں اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر۔ جو کوئی ہے ارادہ رکھتا ثواب کا دنیا کا، تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا اور آخرت کا، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا۔ یعنی نیک زندگی اللہ تعالیٰ کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے، تو پھر ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا کر دوسروں کو بھی لے کر آ سکتا ہے۔ دنیا کے معاملات جو ہے سو کام اللہ کی رضا کے لیے تو کیے تو دنیا اور آخرت میں اجر ہے۔ اب ہمارے لیے لیسن اس میں یہ ہے کہ دنیا ٹیمپریری ہے، آخرت کا اجر ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کی زندگی کے سارے معاملات اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر، گواہی دینے اللہ کے لیے، اور اگرچہ ہو اپنے نفسوں کے خلاف یا والدین کے اور رشتہ داروں کے، اور اگر وہ ہوں گے مالدار یا محتاج، تو اللہ تعالیٰ زیادہ خیرخواہ ہے ان دونوں کا۔ پس نہ تم پیروی کرو خواہشات کی تاکہ تم عدل کر سکو، اور اگر تم بات کو پیچ دو گے اور اعراض برتو گے تو اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہیں خبر رکھنے والا۔ اب یہاں پر جو ہے سو انصاف کے ساتھ گواہی دینا ہے۔ گواہی جو ہے سو اپنے خلاف ہو یا پھر قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو، انصاف کے ساتھ دینا ہے، چاہے وہ اس میں اپنے بھائی بہن ہو یا ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر خلاف ان کے خلاف گواہی دینا ہے تو بھی انصاف کے ساتھ دینا ہے۔ امیر یا غریب ہونے سے کسی اور کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا ہے، اپنے فائدے جھوٹی خواہشات کے لیے نہیں دینا ہے، بات کو صحیح رخ سے موڑ کر یا خاموش رہ کر حق کو چھپانا نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی غلط سلط بات جو رہتی ہے اس کو پورا موڑ توڑ کے ویسے نہیں بتانا ہے، یا پھر نہیں تو کوئی بھی چیز انصاف کی بات جب آتی ہے تو خاموش رہ کر، ویسا بھی نہیں ہے، حق کو چھپانا نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر، یعنی اللہ پر ایمان لانا ہے اور رسول پر اور کتاب پر، اور جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، اور وہ کتاب جو اس نے اتاری اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تحقیق وہ بھٹک گیا بھٹکنا دور کا۔ یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا ایمان کو بڑھائے اور مضبوط کرے اور سب چیزوں پر ایمان لے کر آئے، جو کچھ بھی نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور پہلی کتابوں پر اور آخرت پر، یعنی فرشتوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر، سب پر ایمان لانا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر بڑھ گئے کفر میں، نہیں ہے اللہ تاکہ بخش دے ان کو اور نہ کہ وہ ہدایت دے ان کو راستے کی۔ یعنی ایمان کے بعد انسان کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ہمارے لیے وارننگ ہے یہاں پر، ایمان پہ جمے رہو، ایمان پہ ہو تو یہ مت سمجھو کہ سیدھے راستے پر ہے، کبھی بھی بھٹک سکتے ہیں۔ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک سیدھے راستے پر رکھے، خاتمہ بالخیر کرے، خاتمہ بالایمان کرے، یہ دعا کرنا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا پڑھتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، کیونکہ کبھی بھی شیطان ہمیشہ لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھی ہم کو بھٹکا سکتا ہے۔ تو خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت تو یقین
یقیناً عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں یہ کہ جب سنو تم آیات کو تو اللہ کی کفر کیا جاتا ہے ان کا اور مذاق اڑایا جاتا ہے، پس نہ تم بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی بات میں اس کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ محفلوں میں بھی مت بیٹھو جہاں پہ اللہ کے آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دیکھیے کیسے جوکس بناتے ہیں اور کیسا جو ہے سو قرآن پہ، جنت پہ، جہنم پہ ایسے جوکس بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو اور ایسی محفلوں میں جانے سے بھی ہم کو بچا لے، کیونکہ اس محفل سے بھی دور رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک تم تب ان کے مانند ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں سب کے سب کو۔ دیکھیے جس محفل میں دین کا، اللہ کا، قرآن کے احکامات کا، رسول کا، سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارا، پھر اگر ہوتی ہے تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کیا نہ ہم تمہارے ساتھ تھے، اور اگر ہوتا کافروں کے لیے کوئی حصہ، وہ کہتے ہیں کیا نہیں غالب آنے لگے تھے تم پر اور ہم بچا رہے تھے مومنوں سے، بس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے درمیان، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے خلاف مومنوں کے کوئی راستہ۔ منافقوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ انتظار کرتے ہیں کہ مومنوں کو مصیبت پہنچے، جھوٹی باتیں بول کر جہاں فائدہ دکھتا ان سے جا ملتے ہیں۔ اس میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ جھوٹ بولنا اور صرف دنیاوی فائدوں سے محبت رکھنا یہ منافقوں کی صفات ہے، تو ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم میں تو یہ نہیں۔ قیامت میں جو ہے سو منافق کے جھوٹ کا جو فیصلہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو جہنم میں داخل کرے گا، اور کافر غالب نہیں آ سکتے مومنوں پر۔ تو مومنوں پر کافر غالب نہیں آ سکتے، تو کیا ہم مومن ہیں؟ پھر کافر آج ہم پر کیوں غالب ہے؟ کیونکہ ہم مومن نہیں ہیں۔ ہم مومن تب ہوں گے جب اللہ اور رسول کے پورے احکامات کے ساتھ ہم عمل کریں گے۔ بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، اور نہیں کرتے وہ اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ یعنی اور ایک ان کے جو ہے سو کیا ہے، گناہ کر کے خود کو جو ہے سو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کافروں کے اور ایک صفات یہاں پر بتائی گئی کہ وہ نماز جو ہے سو سستی سے پڑھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کیا ہم نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں یا خوش ہو کر پڑھتے ہیں یا خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اور دکھاوا ریاکاری کرتے ہیں، نماز اور جو بھی نیکی کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں وہ دکھاوا کرتے ہیں، یعنی دکھا کر کرتے ہیں۔ لیکن صدقات بعض نیکی جو ہے سو دکھانا جب ضروری ہوتا ہے تو وہ دکھا کر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ، تاکہ کافر جو ہے سو اس سے مائل ہو اور دین کی اچھائی ظاہر ہو، بھلائی ظاہر ہو۔ تو اس طرح سے، اور کوئی عقیدہ جو ہے سو نہیں ان کا، اور نہ وہ جو ہے سو ان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں، اور نہ وہ پورے مومن نہ پورے کافر، وہ اس طرح سے، یعنی ظاہری طور سے تو وہ دیندار بنتے ہیں لیکن منافق ہے وہ۔ تو ایسی صفت ہم میں نہ ہو، دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی صفت سے بچائے رکھے۔ ڈاماڈول ہے درمیان اس کے، نہ طرف ہے ان لوگوں کی اور نہ طرف ان لوگوں کی، یعنی وہ بیچ کے ہے، ڈاماڈول ہے، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تو ہرگز نہیں اس کے لیے پائیں گے کوئی راستہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ بھٹکا دیں گے تو ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو تم بناؤ اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی دلیل، یعنی کھلی دلیل؟ بے شک منافق لوگ طبقے میں ہیں سب سے نچلے آگ کے، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، یعنی منافق سب سے نچلے درجے میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو کافر دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان سے جو ہے سو دوستی نہیں کرنا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت
انسان کو نیک بناتی ہے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، اور ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم ان جیسے بنیں گے، ہمارا ایمان خراب ہوگا۔ تو منافقوں کے جو صفت ہے وہ اگر وہ ہم میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو یعنی یہ چکر نہ ہے کہ ہم میں اگر یہ منافقوں کی صفت جو بھی اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں وہ صفت اگر ہم میں ہے تو اس کو نکال کے پھینکنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ منافقوں کی صفت، منافقت کی والی صفت سے ہم کو دور کر دے اور نکال دے۔ اور منافق کہاں رہیں گے؟ درکل اسفل میں، یعنی سب سے نچلا حصہ جو جہنم کا ہے منافقوں کے لیے ہے، اور اس میں جو ہے سو کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو، یعنی جو اللہ کو پکڑ لیا، قرآن کو پکڑ لیا اور اصلاح کر لی اپنے، اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے، تو یہی لوگ ساتھ ہوں گے مومنوں کے، یعنی مومنوں کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو مضبوطی سے، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ دے گا مومنوں کو اجر عظیم۔ اجر عظیم کیا ہے؟ جنت مومنوں کے لیے، جو مومن کس کے لیے ہے؟ جو توبہ کریں گے، استغفار کرتے ہیں، پھر اصلاح کریں گے، غلطیوں کو سدھاریں گے، پھر معاملات درست کر لیں گے، پھر قرآن پر عمل کرتے ہیں، پھر خالص پیورلی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا اور مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کے ساتھ؟ اگر تم نے شکر کیا اور ایمان لائے تم، اور ہے اللہ قدردان علم والا۔ اللہ تعالیٰ کیوں عذاب دے گا اور کیا کرے گا وہ عذاب دے کر تم کو؟ اگر تم نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے، یعنی شکر گزاری مومنوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، اچھے برے حالت میں نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اکنالج کرتے ہیں، پھر کمپلیٹ ایمان اور یقین کے ساتھ مومنوں والی صفت ہمیں اگر مومن کی یہ جو صفت ہے، اگر یہ صفت ہم میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو قدردان ہے اور علم والا ہے وہ، اور وہ کیوں کسی کو بھی بیکار کے کیوں سزا دے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کسی کو بھی سزا دے کر؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قدردان ہیں جو ایمان لائے اور شکر کرے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پورے پارے میں ہم اتنی باتیں تھیں کہ بس ہم نے انہیں صرف چکھا ہے، اتنی باتیں تھیں صرف چکھا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ اپنی زبان کو خوابوں میں رکھنا ہے، حلال حرام کا فرق رکھنا ہے، دکھاوا اور بخل سے بچنا ہے، اسلام میں پہل کرنا ہے، کثرت سے سلام کرنا ہے، نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے۔ یہ پورے پارے میں جو بھی ہم پڑھے، تھوڑا سا میں یہ بتا رہی ہوں، اور ترجمے پہ غور و فکر کرنا ہے۔ خود کشی کے بارے میں نہ سوچنا ہے اور نہ کسی کو مارنے کی بات کرنا ہے، یعنی خودکشی بھی نہیں کرنا، نہ کسی کو قتل کرنا ہے۔ پھر مخلص بننا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، پھر گناہ کبیرہ صغیرہ سے بچنا ہے، اور ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے، چھپی دوستی نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اور اسی طرح سے نیکیوں کی سفارش کرتے رہنا ہے۔ نیکیاں جو ہے سو نیکیاں خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے۔ نفاق سے نکلنے کے بھی مراحل بھی ہم لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم سب کو توفیق دے، پچھلی زندگی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، اب ہم آج سے ایک نئی زندگی شروع کریں، توبہ، اصلاح، اخلاص اللہ کے لیے، یعنی اخلاص للہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے آپ کو خالص کرتے ہوئے ایسی زندگی گزاریں اور اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ہاں، اب جز 5 میں کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے عمل میں کیا لانا ہے۔ طہارت کے اہتمام کرنا ہے،
نکاح میں محفوظ ہونا ہے، نصیحت پر عمل کرنا ہے، سچی بات کہنا ہے، پھر سلام کرنا ہے اور اچھا جواب دینا ہے۔ اب کن کن چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، یعنی کس چیز سے بچنا ہے ہم کو؟ خواہشات نفس سے، طاغوت سے اور جبت سے، پھر خیانت کرنے سے اور شیطان کے ساتھی بننے سے، یہ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اپنے آپ کو کیسے چیک کریں؟ صالحین کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں، ہم صالحین کے طریقہ اپناتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا ہے۔ پھر نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں یا نہیں، پھر آپس میں لین دین کیسا ہے ہمارا یہ بھی دیکھنا ہے۔ کبیرہ گناہ سے ہم بچتے ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی و خوش ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين